السلام علیکم. آج کا یہ پروگرام موضوع یہ ہے کہ گروئنگ سوسائٹل کیسز ان بلوچ سوسائٹی اینڈ نظمہ بلوچ سوسائٹ ٹائپ کا ہے. بلوچستان سے لے کر کراچی سے لاہور، اسلام آباد یا چاہے پشاور ہو، جہاں بھی بلوچ آباد ہیں یا بلوچ اسٹوڈنٹ تعلیم کے لیے وہاں جاتے ہیں تو بلوچوں کی اقوا نما گرفتاری کوئی نئی بات نہیں ہے. سرعام قتل کرنا، حیات جات جیسے واقعات کا ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن ان سب پر ایک بری لت جو ایک بلوچ معاشرے میں بڑی بری طرح سے پھیل رہی ہے کہ چاہے گھر کی کوئی بیٹی ہو، چاہے وہ کوئی ٹیچر ہو، یا چاہے کسی ادارے میں کام کرنے والی لیڈیز ہوں، یا عام طبقے زندگی کے ہمارے نوجوان ہوں، وہ ان کے ساتھ کچھ ایسا عمل پیش آ جاتا ہے یا ان کو ایسے عمل سے گزارا جاتا ہے کہ ان کا بس کسی اور چیز پر نہیں چلتا تو وہ صرف یہ کرنے کا مجبور ہو جاتے ہیں کہ میری زندگی ہے، میرا بس یہاں تک ہے، تو میں صرف یہ کر سکتا ہوں کہ اپنی زندگی کو ختم کر دوں. جی ہاں، خودکشی. یہاں ٹاپک ہے خودکشی. کہ خودکشی کیوں کی گئی، کس وجہ سے کی گئی، اور کون سے ایسے عناصر تھے جس نے مجبور کیا خودکشی کرنے کا. نظمہ بلوچ کا سوسائڈ کرنا ہو یا تربت میں ابھی 2 دن کا ایک گھریلو خاتون جو کشیدہ کاری کرتی ہے، جو اس عمل سے گزرنے کے لیے اس بات پر مجبور ہو جاتی ہے کہ میں فائنینشلی کمزور ہوں، اپنے شوہر کے ساتھ گھر کو نہیں چلا سکتی، تو میرے بس میں صرف یہ ہے کہ میں ان سب سے خاموشی اختیار کروں. خاموشی اختیار اس طرح کر سکتی ہوں کہ میں سوسائڈ کروں، اپنی زندگی کو ختم کروں. بلوچستان ہو یا کراچی میں جو ہمارے بلوچ سوسائٹی ہے، وہاں پر بھی یہ واقعات کسی طور پر کم نہیں ہے. ہم نے چند دن پر جائزہ لیا تو ریاضی کے علاقے کلری سے ایسے کئی کیسز سامنے آئے کہ نوجوان لڑکوں نے خودکشی کی ہے. کہیں شاید منشیات جیسی لت ہے جو شاید بے سکونی کو اتنا بڑھا دیتی ہے کہ اور کچھ نہیں کر سکتے، اپنی جان لے لیتے ہیں. تعلیمی میدان میں ناکام ہونا، اپنے بچوں کو کسی اور سے انٹرفیئر کرنا ہے کہ ان کو اس بات کی فلاں دیکھو چاچا کا بیٹا کتنا ترقی کر رہا ہے، ماموں کی بیٹی کو دیکھو کتنی ترقی کر رہی ہے. یہ ایک ایسی لت ہے جو جب یہاں والدین کی طرف سے بچوں کو مجبور کیا جاتا ہے، یا چاہے کسی اور طرح کے معاملات ہو، بیٹیوں کو اس طرح کی معاشرے میں عزت نہ دینا یا ان کو اس طرح کی بیٹوں کو ترجیح دینا بیٹیوں پر، اس طرح کے واقعات لڑکوں کو خودکشی پر مجبور کرتے ہیں. افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وسیع سوچ کے مالک بلوچ سوسائٹی جسے ہم کہتے ہیں جو شاید ہے نہیں، وہاں پر اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سرکاری اداروں میں جو چھوٹی پوسٹ پر جو کام کرنے والے جو بلوچ ہوتے ہیں، چاہے اگر وہ کلرک ہو، چاہے وہ لیڈیز کا معمولی سا سپاہی ہو، وہ نارمل سادہ سے الفاظ میں کہوں گی کہ تلوے چاٹنے والے عمل سے گزرنے کے لیے اپنی ہی قوم کو ہراس کرتے ہیں، اپنی قوم کی بیٹیوں کو ہراس کرتے ہیں، جیسے نجمہ کے ساتھ کیا گیا. نجمہ کو اس قدر مجبور کیا گیا کہ اس کے پاس اور کوئی شاید عمل بچا ہی نہیں کرنے کے لیے اس نے سوسائڈ کر دیا. میں پروگرام کو آگے بڑھانا چاہوں گی. میں اپنی ماڈریٹر بی بی بلوچ سے کہوں گی کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور پینل ڈسکشن کے لیے اپنے اسپیکرس کو بلائیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں. سوسائڈ بیسیکلی ہمارے یہاں جو ہمارا معاشرہ ہے، سوسائڈ کا ورڈ اتنا عام ہوتا جا رہا ہے، اتنا معمولی ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس اگر ہماری سوسائٹی میں کوئی سوسائڈ کر لیتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں
किया। वैसे ही हमारे बलूच माशरे का स्ट्रक्चर तशकील हो रहा है या तशकील दिया जा रहा है वो टोटली डिफरेंट। जो कुछ माशरे खुद रुजूम लेते हैं, खुद पढ़ते हैं, खुद पढ़ा करते हैं, हमारा माशरा ऐसा नहीं है। हमारे माशरे को पढ़ाया जाता है, हमारा स्ट्रक्चर खुद तशकील दिया जाता है, हमारे माइंड बनाए जाते हैं, हमारे माइंड में खौफ घोसा जाता है बचपन से, हमारी लड़कियों को डराया धमकाया जाता है। अगर लड़कियों की अफवाह गिरफ्तारी इतनी आम बात नहीं है तो लड़कियों को ये कहकर डराया धमकाया जाता है कि तुम्हारे घर में बात भाई है। ये हमारे पास इतना बड़ा हरासमेंट है कि जिस पर कोई बात नहीं है। सुसाइड लफ्ज आज आम हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे अफवाह हुआ गिरफ्तारी। एक दौर था जब हमें पता चला था कि शहीद आसिफ अफजाल को उठा लिया गया है, जितने भी लोग थे सब डर गए, खौफजदा थे। अब क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, उठाया क्यों, क्या करेंगे? लेकिन आज अब पता है क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, किस तरह से होगा। बिल्कुल वैसे ही अब सुसाइड कोई आसमान से आई हुई चीज नहीं है। सुसाइडल कोई भी एक फर्द हो सकता है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकती हूँ, कोई भी हो सकता है। और ये एक ऐसी सोच है जिसे ब्लैक थॉट कहते हैं। इसे शेयर करने में इंसान को शर्मिंदगी शायद है, इतना बुज़दिल है, खुद को मारना चाहता है। सुसाइड एक बुज़दिली है। मेरे हिसाब से सुसाइड सबसे ज्यादा बहादुरी का काम है। फ्रांस फैनन अपनी किताब अ डाइंग कोलोनियलिज्म में लिखते हैं कि एक फर्द की जो सोच की तशकील होती है उसके सोशल स्ट्रक्चर से, सोशल स्ट्रक्चर जो हमें दिया जाता है रियासत की जानिब से, जो फरमान चढ़ता है, इंडिविजुअल्स की सोच आती है और वो सोच है ऑपरेस्ड नेशंस की सोच डिफरेंट है। पाकिस्तान में तो काफी ऑपरेस्ड है, बलोचों में मैं अब बताया प्रोग्राम का आगाज करती हूँ और सबसे पहले मैं स्पीकर नायला को बुलाना चाहूँगी कि वो अवारान की रिहायशी भी है और डजमा बलोचों की पसंद है। नायला दूसरा मैं फातिमा ज़ैदी को बुलाना चाहूँगी जो कराची में पॉलिटिक्स का एक वाज़ेह नाम है, काफ़ी पुराना नाम है और जर्नलिज्म में अपनी आप को मनमान का नाम है। शुक्रिया फातिमा। दूसरा मैं वॉइस ऑफ बलूचिस्तान पर्सन्स की जनरल सेक्रेटरी समी बलोच को बुलाना चाहूँगी जो बाज़ाब्ता खुद एक नाम है और अफवाह गिरफ्तारी के शिकार डॉक्टर दी मोहम्मद की। शुक्रिया संगीत। सिंध में फोर्स कन्वर्जन का टॉपिक हो और विकास का नाम ना आए, ऐसा नाम है। मैं सबसे पहले विकास को शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने फोर्स कन्वर्जन जैसे टॉपिक पर बात की, इस पर आवाज उठाई, क्योंकि ये हिम्मत कोई नहीं करता, अक़लियतों के लिए कोई नहीं सोचता, हम अपना सोचते।
جو راجی فورم کی آرگنائزر بھی ہیں، اور لیاری میں ایک واضح آواز ہے، وہ آواز جو لیاری کے گاؤں کے ٹائم میں بولی تھی، وہ آواز جو اب تک بولی۔ شکریہ۔ ہمیشہ پوسٹ کانفلکٹ، پوسٹ وارز کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ فرانس فینن جیسے رائٹر ہوں یا سارتر، ہمیشہ پوسٹ کے بارے میں بات کرتا ہے، بہت زبردست بات ہے۔ پوسٹ وار ریہیبلیٹیشن، پوسٹ وار کانفلکٹ، پوسٹ وار ریکنسٹرکشن، پوسٹ وار ہمیشہ سے صحیح رہا، اچھا رہا۔ بلوچستان میں کانفلکٹ چل رہا ہے، بلوچ علاقوں میں کانفلکٹ چل رہا ہے، کچھ علاقوں میں دکھ رہا ہے، کچھ علاقوں میں نہیں دکھ رہا، لیکن چل رہا ہے۔ اس کے اثر ہر ایک مائنڈ پر ہوتا ہے، اس کی جانکاری اس علاقے میں رہنے والے ہر ایک فرد کو ہے۔ وہ نہیں بولتا، یہ اس کی اپنی کوتاہی ہے۔ لیکن کراچی ہو یا کہ بلوچستان ایک ایسے آن گوئنگ کانفلکٹ کا شکار ہے جس نے ہر ایک فرد کو متاثر کیا، ہر ایک انسان کو متاثر کیا، ہر ایک عورت کو گھر بیٹھی کو متاثر کیا ہے، جسے شاید کچھ نہ پتا ہو، لیکن اسے اتنا پتا ہے کہ اس کا آخری ہر وقت خوشی ہے کہ اس کو اس تمام تر جھمیلوں سے بچا سکتی ہے۔ ایک ہیلدی سوسائٹی، ایک ہیلدی سوچ ریاست پرووائڈ کرتی ہے، الحمدللہ۔ کچھ سالوں سے، شاید پہلے بھی، لیکن کچھ سالوں سے سوسائڈل کیسز بہت زیادہ ہیں، اور مزے کی بات سب سے زیادہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں سب سے زیادہ ہیں جہاں کبھی کانفلکٹ، جہاں کبھی وار اپنی عروج پر تھا، شاید ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ خودکشی کے سب سے زیادہ کیسز بلوچستان میں مقبران بیچ میں کیوں ہیں؟ کراچی میں خودکشی کے سب سے زیادہ کیسز لیاری میں کیوں ہیں؟ اور لیاری میں کلری میں کیوں ہیں؟ چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں۔ ہم یہ تو کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کو فائنینشیل مسئلہ تھا، گھر پہ جھگڑے چل رہے تھے، پڑھائی کا مسئلہ تھا، کسی نے ہراس کر دیا تھا، وغیرہ وغیرہ، ارے شادی کا مسئلہ تھا، لیکن تھا، مسئلہ تھا۔ ان سب مسئلوں کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ آپ کی سوسائٹی ہے، آپ کا سوشل اسٹرکچر ہے۔ سوشل اسٹرکچر پر فردر بات کرتے ہیں۔ میں پہلے ایک چھوٹی سی رپورٹ پڑھ لوں کہ بہت ہی معمولی ہے اور باقاعدہ ریسرچ نہیں ہے، لیکن ایک کوشش ضرور ہے۔ بلوچستان میں آل اوور بلوچستان 2019 سے لے کر اب تک 2023 جون تب ٹوٹل 50 کیسز ہیں سوسائٹی۔ 50 کیسز میں 15 کیسز عورتوں کے ہیں، باقی کراچی میں 2018 سے لے کر 2023 تک
ڈفرینٹ علاقوں میں کیسز ہیں جس میں کلری میں 12 لوگوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا ہے، ملیر میں 4 لوگوں نے، گلیمار میں 2 لوگوں نے، گلستان چوہر بلوچ محلہ میں 2 لوگوں نے، مالی پور میں 1۔ سب سے زیادہ ان میں 2 عورتیں ہیں۔ میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتی ہوں اور آغاز کرتی ہوں اس ٹاپک سے جس نے ہمیں مجبور کیا، یہ پینل ڈسکشن ہوگی۔ میں نجمہ کی کزن نائلہ سے درخواست کرتی ہوں کہ ہمیں پورا واقعہ بیان کریں کہ ہوا کیا تھا اور ہمارا کا گراؤنڈ کیسا تھا۔ سب سے پہلے ہماری آواز آپ تمام کو پہنچا دیا۔ اگر میں پورے بلوچستان کے عواران سے بات کروں تو ایسے بہت کیسز ہیں، لیکن آج ہمارے ٹاپک میں نجمہ بلوچ جو بلوچستان کے ایک پسماندہ علاقہ ہمارا مشتور سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر میں نجمہ بلوچ کے ذاتی زندگی کے بارے میں بات کروں تو انتہائی غریب فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ بہت غریب فیملی سے تعلق رکھتی تھی، وہ بہت غریب تھے۔ مطلب یہ تھا کہ نجمہ پہاڑی علاقوں میں رہتی تھی، گاؤں اس سے تھوڑا دور تھی، لیکن نجمہ کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ تو نجمہ جب 8 یا 7 سال کی تھی تو وہ تقریباً 5 یا 4 کلومیٹر سفر طے کر کے پیدل چل کے ایک غیر سرکاری اسکول پڑھنے کے لیے آتی تھی۔ تو جب وہ پرائمری اسکول کے بعد نجمہ نے اپنے فیملی سے درخواست کی کہ وہ تھوڑا آبادی کی طرف نقل مکانی کرے تاکہ وہ اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کر سکے۔ تو یہ سلسلہ جاری رہا۔ نجمہ نے گشتور ہائی اسکول سے میٹرک پاس کی، تو نجمہ کو آگے پڑھنا تھا۔ نجمہ نے اپنے والد صاحب سے خواہش کی کہ وہ نجمہ کو ایک شہر میں لے کے پڑھائی کرنے کے لیے، وہ یہ چاہتی تھی کہ میں شہر جا کے پڑھوں۔ تو نجمہ کے والد نے نجمہ کو ہنچوکی بھیج دیا اور نجمہ یہاں جب آئی تھی تو نجمہ کے ابو جو ہے وہ ایک مزدور ہے، ان کے پاس اتنا معاشی وہ نہیں تھا کہ وہ نجمہ کو اتنے ہائی اسکول یا ہائی کالج یونیورسٹی میں ایڈمیشن دیا، لیکن وہ اپنی غریبی میں لکڑی جنگلوں میں جا کے لکڑی کاٹ کے بیچ کے اپنے گھر سے نجمہ کی پڑھائی کے لیے خرچ کرتے۔ یہ سلسلہ جاری نہیں ہو سکا تو نجمہ کو مجبوراً 2 سال بعد اپنی پڑھائی کو پیروار کر کے واپس وہاں علاقہ جو کشور میں وہ واپس وہاں چلی گئی۔ پھر نجمہ پڑھ نہیں سکتی تھی لیکن نجمہ پڑھا سکتی تھی۔ پھر نجمہ نے یہ سوچا اگر میں پڑھ نہیں سکتی لیکن میں پڑھا تو سکتی ہوں، میں اپنے علاقے کے بچوں کو پڑھاؤں، کچھ سکھاؤں تاکہ ان کے مستقبل روشن ہو سکے۔ پھر نجمہ نے اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک اسکول کی بنیاد رکھی، وہاں سینکڑوں بچوں کو بلا معاوضہ کے پڑھاتی تھی۔ پھر شاید نجمہ کی یہ قدم کچھ لوگوں کو یہ راس نہیں آئی، کچھ لوگوں کے لیے وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بلوچستان کے عواران کے بچے پڑھیں، آگے نکل سکیں۔ تو
نجمہ کو پہلے تو مایوس کرنا چاہتے تھے یہ بول کے تم پڑھا کے کیا کرو گے، تمہیں کیا ملنے والے ہیں، نہ تمہیں پیسے ملیں گے نہ تمہیں کچھ اور، تم ایسا کرو ہمارا ساتھ دو، ہمارے ساتھ آؤ، ہم تمہیں پیسے بھی دیں گے، تمہیں مکان بھی دیں گے، عالیشان گھر دیں گے، تمہیں عزت دیں گے۔ یہ وہ سب ان لوگوں نے نجمہ کو یہ لالچ دے کر اپنے ساتھ کرنا چاہتے تھے، لیکن نجمہ الگ تھی۔ نجمہ کو پیسے نہیں چاہیے تھا، نجمہ کو نہ عالیشان گھر چاہیے تھا نہ پیسے چاہیے تھا، وہ الگ سوچ رکھتی تھی۔ ان کا مقصد بس یہی تھا کہ وہ اپنے علاقے کے بچوں کو پڑھائیں اور مستقبل روشن کریں، وہ بس یہی چاہتی تھی۔ تو نجمہ کو وہ جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ نجمہ لالچ سے نہیں آتی، تو ان لوگوں نے ہراس کرنا اسٹارٹ کیا۔ پہلے تو ان لوگوں نے نجمہ کو کال کر کے دھمکی دی تھی کہ تم اگر ہمارا ساتھ نہیں دو گے، اگر ہم تمہارے ساتھ نہیں آؤ گے تو باقی تم خود اپنی ذمہ دار ہو، جو ہوگا تم خود ذمہ دار ہو، ہماری فیملی ہے، بھائی ہے، گھر ہے، شوہر ہے، پھر سب کے سب کو لے کے جائیں گے، یا کہ ہم جو کچھ قدم اٹھائے تو ان کا ذمہ دار نجمہ ہی ہوگی۔ پھر نجمہ نے ایسا کیا، اپنا نمبر بند کیا، کیونکہ نجمہ کو ہر روز کال آتی تھی، ہر روز سے میسیجز آتے تھے۔ وہاں کے بلوچستان کے بشکور کے رہنے والے ہیں، بخش نام کی لیڈیز ہے، اس نے بار بار کال کر کے نجمہ کو ہراس کیا، دھمکی دیا، بلیک میل کرنا شروع کیا۔ جب یہ سب اس سے نہیں ہوا تو نوربخش نے نجمہ نے تو اپنا نمبر بند کیا۔ پھر نوربخش نے دیکھا نجمہ تو میرے ساتھ نہیں آ رہی، وہ ہمارے ساتھ نہیں دے رہی، پھر اس نے یہ کہ اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ بلایا، جیسا کہ ولی محمد نام کا ایک نامی شخص ہے اور ایک سدیر نام کے شخص ہے، ان دونوں کو اپنے ساتھ ملا کر نجمہ کے پیچھے پڑا دیا۔ جب نجمہ نے اپنا نمبر بند کیا تو نجمہ کے گھر پہ فون سے کال کر کے نجمہ کو پہلے تو ولی نے کال کیا، باقاعدہ نے ریکارڈ کی ہے، یہ کہا کہ میں تمہارا بھائی جیسا ہوں اور میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں یہی چاہتا ہوں کہ تم آگے نکل سکے، آگے بڑھ سکے، تمہارا ایک نام ہو، پہچان ہو، اس لیے تم ایسا کرو کہ کچھ تو پہلے لالچ دیتے تھے کہ لالچ میں شاید نجمہ آئے ہمارے پاس، لیکن یہ سب نجمہ نے رد کیا کیونکہ نجمہ کی مقصد یہ نہیں تھی۔ پھر تو بلیک میل کرنا شروع کیا کہ ہاں اگر تم ہمارے ساتھ نہیں ہو گے تو تمہیں ہمارے پاس ہی آنا ہوگا، وہ ضروری ہے کہ تم ہمارے پاس ہی آؤ گی، لیکن تم اپنی فیملی کے ساتھ آؤ گے، تمہارے بھائی اور فادر سب کو ہم اٹھا کے لے جائیں گے۔ پھر نجمہ کے جو فادر تھے وہ وہاں چلا گیا نوربخش کے گھر کہ آپ ایک بلوچ ہیں، آپ یہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کو ہمارے حالت کا پتہ ہے کہ میں کیسے فیملی ہوں اور کس طرح کی غریب ہوں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ اپنے بیٹی کو کیوں ٹارچر کر رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ نوربخش بولنے لگا کہ جی میں ہوں اور میں کروں گا، کیا بگاڑو گے، کچھ نہیں کر سکتے، میں کروں گا جو میں چاہتا ہوں، تو آپ ایسا کریں اپنے بیٹی کو راضی کریں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ مطلب ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک باپ یہ سن کر ان کو کیسا لگے گا کہ ان کے ہی سامنے ان کے بیٹے کو یہ باقاعدہ یہ نوربخش بولا تھا کہ ہاں میں کروں گا اور مجھے کوئی کچھ نہیں کرے گا، تو جا کے اپنے
اپنے بیٹی کو سمجھاؤ، میرے پاس مت آؤ۔ پھر جب نجمہ نے یہ سنا تو شاعری اردو تھی، میں یہ نہیں مانتی کہ وہ ٹوٹ چکی تھی اس لیے اس نے خودکشی کر لی ہے، بلکہ ان کی بہادری تھی۔ نجمہ ایک علامت ہے، ایک مذمت کی علامت ہے کہ اس نے یہ اسٹیپ اٹھائی اور باقی ہزاروں نجمہ کو سوچنے پر مجبور کیا کہ اگر آج میں ہوں کل آپ ہوں، اگر میں اپنی جان کو آزاد کر لوں، میں اس زندگی سے آزاد ہو جاؤں، میں موت کو گلے لگاؤں، شاید پردیسی نجمہ پیدا نہ ہو کہ وہ اس طرح ٹارچر ہو کے خودکشی کر لے، بلکہ میں ان لوگوں کی آواز بنوں تاکہ ان لوگوں کو سوچنے پر مجبور کروں کہ ایک اتنی خوش مزاج لڑکی سوسائڈ کرے گی، آخر وجہ کیا ہے؟ کیا وہ زندگی سے اتنا بیزار ہے؟ کیا زندگی اتنی ہی بری ہے کہ کوئی زندگی سے اتنا بیزار ہو کے خودکشی کر لے؟ نجمہ نے ایک مقصد کے لیے خودکشی کر لی کہ میں ایک بلوچ بیٹی ہوں، اگر میں آج ان لوگوں کی دھمکیوں سے ڈر کے ان لوگوں کے پاس جاؤں تو کیا ہوگا؟ آنے والے نسل کا کیا ہوگا؟ جو میں آج پڑھا رہی ہوں، میں استانی ہوں، جو میرے طالب علم کو یہ پتہ چل جائے کہ میری بھی ٹیچر ان جیسے لوگوں، ان جیسے درندوں کے ساتھ تھے، تو وہ کیا سوچتی، کیا سیکھے گی؟ وہ بھی یہی راستہ اپنائے گا شاید۔ نجمہ مجبور ہو گئی، نجمہ کو اتنا مجبور کیا کہ وہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گئی، اپنے جان دے کے وہ اس دنیا سے جا کے امر ہو گئی۔ سامنے نہیں آئے اور ان کے جو پیارے جبری قبر گمشدہ کیے جا چکے ہیں ان کے حوالے سے وہ آواز نہ اٹھائیں، ان کے کیس کو میڈیا پر نہ لائیں۔ سب سے پہلے یہی کوشش ہو جاتی ہے، کیونکہ میری طرف سے میری فیملی نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا میرے اسٹرگل میں، تو اس حوالے سے جو ہے پھر مجھے اسٹرینتھ ملی اور میں اپنے گھر سے باہر نکلی، اور کچھ سالوں تک جب میرے والد صاحب کا کیس پورے ملک میں یا پھر مختلف جگہوں میں ایک واضح ایک کیس بن کے سامنے آئی تھی، تو اس پر پھر جو ہے ڈائریکٹلی فیملی کو تھریٹ کرنا شاید اس طریقے سے یوزفل نہیں ہوتا تھا، تو اس وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ 14 سالوں میں جو ہراسمنٹ کا کیس ہے یا ڈرانے دھمکانے کا کیس، اس طرح کے کیسز ہیں، یہ بالکل معمولات زندگی میں بن گئے ہیں۔ جیسے آپ گھر سے صبح اٹھتے ہیں، ہر ایک چیز میں آپ اتنی زیادہ مشکلوں کو فیس کرتے ہیں، ہر ایک معمولی چیز میں آپ اتنی زیادہ رکاوٹوں کو فیس کرتے ہیں جس میں آپ کو خود لگتا ہے کہ یہ جو پرابلمس ہیں یہ نارملی نہیں ہے، یہ بالکل آپ کے لیے کریٹ کیے گئے ہیں۔ میرے اپنے گاؤں میں، میرا گاؤں آواران مشکل میں ہے، وہاں پر جہاں جو ہے ہمارا بنیادی جو جگہ تھا نلی جہاں پر کہتے ہیں، وہاں پر آج بھی ریاستی جو اسپانسرڈ لوگ ہیں وہ ابھی بھی وہاں پر بندوق ہاتھ میں لیے اپنے فیملیز کے ساتھ ہمارے گھروں میں رہتے ہیں۔ ہماری چار دیواری ابھی بھی ان کے قبضے میں ہے، وہاں پر ہم آج بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر جب وہاں سے ہمیں بے دخل کیا گیا اور ایک دوسری جگہ پر جب ہم نے وہاں پر گھر بنایا، اور 2018 میں اس جگہ کو بھی پاکستان اور پاکستان کی فوج سمیت جو دیگر علاقائی نام نہاد ڈیسپرٹ کے لوگ ہیں ان کی طرف سے ہمارے لوگوں کو یا ساری چیزوں کو جو ہے وہاں پر قبضے میں لے لیا گیا، اور ہمارا جو گھر ہے اس کی جو مین گیٹ ہے اس پر بھی جو ہے آج تک انہی ڈیسپرٹ کے لوگوں کا تالا لگا ہوا ہے اور وہ اپنی مرضی سے آگے جاتے ہیں۔ اس طرح کے کیسز کے ساتھ ساتھ پھر میرے اپنے رشتہ دار ہیں، یعنی میرے جو ماموں کے بیٹے ہیں، میرے ماموں
کے بعد ایک عرصہ گزارا ہے لیاری گینگ واٹ. اگر میں غلط نہ ہوں 1957-60 کی بات ہے. تب سے ایک سلسلہ ہے جو چلا جا رہا ہے, جو ابھی تک چل ہی رہا ہے. لیکن جو بیچ کا وقت تھا, بیچ کا دور تھا, بہت جو خطرناک تھا. جی آپ اس دور کے اثرات مینٹل ہیلتھ پہ, اس عوام پہ. اگر میں لیاری گینگ واٹ کا نام لیتی ہوں تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ میں فقط لیاری کے بونڈری کی بات کر رہی ہوں. گولی مار ہے, جنگی روڈ, ماریپور, ملیم, تمام ترجمان ساتھ. لیکن جیسا کہ تمغہ ہمارے سر پر ہے تو لیاری گینگ واٹ آتا ہے, تو اس پر عوام پر کیا گزری ہے. عوامی, چاہے وہ مرد ہو, عورت ہو, تب سے لے کر اب تک جو 8 دن والی لڑائی ہو, جس پر کچھ بلیک آؤٹ ہو گیا تھا, رستے بند تھے, کھانا نہیں تھا, بلڈوزر آئے تھے, بچے مرے تھے, اس کے بعد سے آج تک لیاری میں مینٹل ہیلتھ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جیسے کہ آپ لیاری میں سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, آپ لیاری کی گلی گلی چپا چپا سے واقف ہیں, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کتنا اثر پڑا؟ شکریہ. سب سے پہلے تو میں نجمہ کی کیس کو تھوڑا سا وہ کرنا چاہوں گی کہ مینٹل ہیلتھ کا ہی میرے خیال سے یہ اثر ہے کہ نجمہ کی سوسائڈ کو جس طرح نائلہ نے بیان کیا کہ ہم اسے دیکھتے ہیں تو وہ پراؤڈ بھی فیل کرتے ہیں ایز اے بلوچ کے ایک لڑکی یا ایک عورت جا کے اپنے آپ کو قربان کر رہی ہے. لیکن وہ اس کے مینٹل ہیلتھ کے اوپر ایک پریشر ہے. کوئی لیڈیز کا بندہ ہے, کوئی بلوچ ہے, یا کوئی جو ہے آپ کہیں کہ فورسز اتھارٹی سے کوئی بھی ہے, جا کے کسی فیمیل کو آپ پریشرائز کر رہے ہیں, بار بار آپ اس کے گھر میں جا رہے ہیں, آپ اس کے والد کے نام پر, اس کے بھائی کے نام پر اسے جو ہے اتنا زیادہ ٹارچر کر رہے ہیں, آپ اسے ہریس کر رہے ہیں, تو یقیناً وہ اس کے مینٹل ہیلتھ پہ ہی اثر پڑنا ہے. وہ ایک اینزائٹی کے مرحلے سے ہوتے ہوتے ڈپریشن, اور ڈپریشن سے جو ہے اپنے وہاں تک کا مرحلہ طے کرتی ہے کہ وہ جا کے سوئسائڈ کرتی ہے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور سوئسائڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں اسپیشلی ایز فیمیل میں اپنی بات کروں گی کہ میں بھی اس مینٹل ہیلتھ کا شکار ہوں, اس مینٹل ہیلتھنس کا شکار ہوں, کیونکہ میں نے نہ صرف لیاری کو بلکہ میں نے بلوچستان کے بھی ان تمام مراحل کو دیکھا ہے. سمی بات کر رہی تھی مشقی کے حوالے سے, تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں مشقی کے 2014 کے اندر گھوم رہی ہوں. مجھے جو ہے وہ ان ٹچ کر رہے ہیں, مجھے فورسز جو ہے وہاں کیا کیا کہہ رہے ہیں, مجھ سے کیا اگلوا رہے ہیں, میرے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں. میں اس دور میں گزر رہی تھی. جب وہ گشکور کی بات کر رہی تھی تو میں گشکور گھوم رہی تھی, میں کولوا گھوم رہی تھی, ٹھیک ہے, تو میں وہاں بھی گھوم رہی تھی. اس دوران مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں اپنے مینٹلی میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں, اور یقیناً میں مینٹلی ڈسٹرب ہو رہی ہوں ابھی بھی. تو یہ جو باڈی ہے, اور اسپیشلی اس کا یہ کہنا کہ بھائی کے نام پر, سمی کا یہ کہنا کہ آپ کو جو ہے اتنا پریشر دیا جاتا ہے کہ کال کیے جا رہے ہیں, آپ کے ماموں کو کال کیے جا رہے ہیں, آپ کے بھائی کو کال کیے جا رہے ہیں, آپ کے نمبر پر کال کیے جا رہے ہیں. اسٹل وی آر فیسنگ آل آف دیز تھنگس. ہمیں ابھی تک ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو وہ تو ریئلی ان چیزوں کا مطلب وکٹمس ہے نا, دے آر وکٹمس. وی آر اونلی ایکٹیوسٹ بٹ دے آر وکٹمس. وکٹمس کو کتنا زیادہ آپ سوچیں کہ مینٹلی ڈپریسڈ یہاں کیا جاتا ہے سوسائٹی کے اندر. جب ایک ایکٹیوسٹ کو کیا جاتا ہے, اس کے گھر کے لوگوں کو تھریٹ کیا جاتا ہے, اور اس گھر والوں کا جو پریشر ہوتا ہے وہ آپ کے مینٹل ہیلتھ پر اثر انداز ہوتا ہے, تو وکٹم کتنا زیادہ جو ہے وہ فیس کرتا ہے اس ساری چیزوں سے. اور رہی جہاں تک بات لیاری کی, تو لیاری تو کچھ دن پہلے مجھے ناز نے آج ہی بتایا کہ آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے. میرے کہا ظالموں نے کتنے عرصے پہلے آپ کی یہ ویڈیو لی تھی, ابھی جا کے انہوں نے وائرل کیا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جب وہ ویڈیو میری بنائی تھی تو میرے پہ سے وہ سارے جذبات ابھار دیے تھے کہ لیاری میں جو یہ حادثہ تھا کہ جب ہم 8 دن کے لیے قید ہو کے رہ گئے تھے لیاری کے ان ایک
मखसूस इलाके को ही आप कैद करके रखते हैं, वहाँ के बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, वहाँ की खवातीन जो है वो रो रही हैं, और वहाँ जो है वो घर घर के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे एक नौहानी का एक दौर है, एक आलम है। आप जाके किसी फुटबॉल ग्राउंड पे बम फेंकते हैं, आप झटपट के मार्केट में जाके बम गिरा देते हैं। आज तक वो उन दुल्हनों को मैं नहीं भूलती, उन 2 बहनों को कि जिनकी शादी के कपड़े वो लेने गए हैं और उनकी शादी नहीं हो